بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، فرمایا میرا آج بات کرنے کا مقصد ہے ظلم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے اور میں نے تم پر بھی حرام کیا ہے، تم ایک دوسروں پر ظلم مت کیا کرو۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، کسی کو ظلم کرنا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ظلم جو کرتا ہے میرے دوستو، اس کی اصل وجہ یہ ہے آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور بڑائی میرے دوستو صرف یہ اللہ کی چادر ہے۔ بڑائی صرف اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کو شعبہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کسی کو شعبہ نہیں دیتا، وہ بڑائی کی چادر اپنے آپ کو نہیں اوڑھ سکتا۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا تکبر انسان کو بڑا بناتا ہے، اور بڑائی میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا ظلم کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم اندھیرا ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، یہ بات شاہد ہے، جو آدمی اندھیرے میں چلتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، گر جاتا ٹھوکر کھا کر۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا آج پوری دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، پہلے یہ ارادہ کر لے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر ہم ظلم کریں گے تو ہم بھی ظالموں سے ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور ظالموں کا اللہ فرماتے کوئی مددگار نہیں ہوگا، دنیا کے اندر بھی نہیں ہوگا، آخرت کے اندر نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ظلم کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص کر کے فرمایا تم کسی پہ ظلم مت کرو۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا اگر ظلم ہو رہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو اور اس کو حق بات پر مجبور کرو۔ ظالم کو ظلم سے روکو، اس کو حق بات پر مجبور کرو۔ اگر میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر ہم نے ظلم کو روکنے کی کوشش، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہم بھی فرمایا اس وبا کے اندر، اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو اس تاکید کی، فرمایا اچھائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، ظالم کو ظلم سے روکو، اس کو حق بات پر مجبور کرو۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا کہاں پر بھی ظلم ہو رہا، تو فرمایا اگر ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم اس کو اتنا تو ہاتھ سے روک سکتے، اگر نہیں تو فرمایا زبان سے کہہ سکتے، اگر نہیں تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا دل سے تو کہتے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے انہیں، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اور میرے دوستوں، حضور نے فرمایا بہترین جہاد یہ ہے ظالم کے سامنے حق بات کا کہنا، ظالم کے سامنے حق بات کا کہنا۔ آخرت کے اندر کل اللہ تبارک تعالیٰ حشر کے میدان کے اندر بلا کر کہیں گے تو اپنی حق بات کو کیوں چھپایا؟ فرمایا اے اللہ، میں اس ظالم کے ڈر کی وجہ سے چھپایا۔ اللہ فرمائیں گے اس سے بڑا ڈرنے والا تو میں تھا تیرے سامنے، تو میرے سے نہیں ڈر کے اس سے ڈر کے جو ہے نا حق بات اس کے سامنے نہیں بتایا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے ایوب علیہ السلام کو جو عذاب آیا میرے دوستوں، جو بیماری میں اللہ نے مبتلا کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا ایک مظلوم کو فرمایا ظالم ظلم کر رہا تھا، وہ مظلوم حضرت ایوب علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، فرمایا انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اللہ ناراض ہوئے، جس کے نتیجے میں میرے دوستو اللہ نے ان کے پورے جسم کو پھوڑے سے سجا دیا، پورے پھوڑے دے دیے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ صرف اپنے لیے ہے میرے دوستو، قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان کے لیے ہے۔ اور میرے دوستو، ہمارے پاس ایک جماعت آئی تھی، انہوں کہنے لگے کہ فرمایا ایک بے گناہ عورت کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے بچو، یہ علماء اکرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے دوستو، فرمایا کورٹ کے اندر تینوں نے جا کر اس عورت کے بارے میں میرے دوستو جھوٹی گواہی دے دی۔ اس عورت نے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا اے اللہ، جن لوگوں نے مجھ پہ بے گناہ پر تہمت لگائی ہے، اے اللہ تو اس کا انتقام لے لے۔ کتاب میرے دوستو بزرگان دین فرماتے ہیں، فرمایا ان کے ایک بچے جو ہو رہے ہیں اندھے ہو رہے، اور ایک بچے جو ہو رہے میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا مکے پیدا ہو رہے، اور ایک بچے پیدا ہو رہے میرے دوستو دیوانے پیدا ہو رہے۔ تو میرے دوستو، مظلوم کی دعا، حضور نے فرمایا مظلوم کی دعاؤں سے بچو، فرمایا اس کے اندر کوئی آڑ نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی دعا کرنے میرے دوستو، مظلوم کی دعا قبول ہو جاتی۔ فرمایا ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا ایک دواخانے کے اندر ایک آدمی کو داخل شریک کر دیا گیا، اگر اس کا آنکھ کا علاج کرتے تو دانت کی بیماری شروع ہو رہی، دانت کا شروع کرتے تو دل کی بیماری شروع ہو رہی، دل کا علاج شروع کرتے تو گردوں کی بیماری شروع ہو رہی۔ میرے دوستو، آئے جسم کے ایک ایک پارٹس کے اندر اس کی بیماری ہو رہی، ڈاکٹر پورے پریشان ہو گئے، کیا بات ہے، اس کو ایک چیز پکڑ رہے تو دوسری چیز اس کو جو ہے نا خود بخود جنم لے رہی بیماری کی۔ تو اس نے آنکھ کھولی اور کہا کہ میرے جیب کے اندر ایک فون نمبر ہے، اس کو نکالو اور ان سے کہو کہ معافی مانگ لو، معافی مانگ رہا ہے وہ بندہ۔ تو میرے دوستو، وہ ڈاکٹر
ڈاکٹر نے نمبر لے کر اسے فون کیا، کہا کہ آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں مگر میں اس سے ناراض ہوں۔ بولے کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارا جو حصہ تھا انہوں نے جھوٹی گواہی دے دی، جس کے نتیجے میں ہماری پوری جائیداد ہمارے لوگوں نے بانٹ کر کھا لی ہے، لے لی ہے۔ اب ہمارے بچے دن میں بھوکے سو رہے ہیں، رات کے اندر بھی ہماری بھوک سے رات گزر جا رہی ہے۔ تو میں نے اس وقت اللہ سے یہ کہا، اے اللہ تو ہمارا انتقام لے لے، جس نے ہمیں یہ جھوٹی گواہی دے کر ہمیں پریشان کیا تو اس سے بدلہ لے لے۔ تو میرے دوستو وہ ڈاکٹر کہنے لگے اسے معاف کر دو، اس وقت وہ ایسی حالت کے اندر ہے۔ تو میرے دوستو بعض مرتبہ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ وہ بتا دیتے ہیں کہ میرے دوستو اس لیے خاص کر کے فرمایا پورے ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں ظلم ہو رہا ہے، میری اور آپ کی اتنی کوشش تو ہو کہ ظالم کو ظلم سے روکنے والے بن جائے۔ میرے دوستو ظالم کو بھی روکو، ظلم کو بھی روکو، حضور نے فرمایا۔ تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ مظلوم کو تو سمجھ گئے، فرمایا ظالم کے بارے میں کیا؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے روک دینا، اس کی مدد کرنا ہے۔ اللہ مہر کو آپ کو ہم سب کو دوستو، اس وقت حالات بڑے سنگین ہیں، ہم ایک دوسرے کے درد سمجھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔